باٹا پاکستان کا ایک ہاؤس ہولڈ نیم ہے. آئی ایم شیور ہم سب نے بچپن میں جو ہے باٹا کے شوز ضرور پہنے. اسکول جاتے ہوئے تو ہر بچے نے جو ہے باٹا کا شوز ضرور پہنا ہوگا, اور یہی باٹا کا کہنا ہے کہ باٹا فرسٹ دین اسکول. اور اچھی بات یہ ہے کہ باٹا صرف بچوں کو صرف اسکول شو ہی نہیں بنا کے دے رہا, بلکہ بچوں کی پاکستان کے اندر انڈر پریویلیج بچوں کی خاص طور پر ان کی ایجوکیشن کے لیے بہت سا کام کر رہا ہے. اور اسی حوالے سے مزید جاننے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ہیڈ آف بی سی پی. یہ بی سی پی کیا ہے یہ بھی انہیں سے جانتے ہیں. آپ کی ملاقات کرواتے ہیں افتخار ڈار صاحب سے. السلام علیکم افتخار ڈار صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا یہ بی سی پی پروگرام کیا ہے, اور جس طرح میں نے کہا کہ آپ بچوں کو صرف شوز ہی پرووائڈ نہیں کر رہے, ان کو ماشاءاللہ ایجوکیشن بھی, فری ایجوکیشن بھی پاکستان میں انڈر پریویلیج بچوں کو دے رہے ہیں. جی, باٹا کی سماج ایک فلسفی ہے کہ ہمیں صرف اپنے کسٹمرز اور اسٹیک ہولڈرز کو ہی سرو نہیں کرنا, بلکہ جن کمیونٹیز میں ہم اپنا بزنس کرتے ہیں ہمیں ان کمیونٹیز کی ویل بینگ کے لیے بھی کام کرنا ہے. سو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے باٹا سنس اٹس انسیپشن یہ کام اسی اثر کی کرتی رہی ہے. 2011 میں باٹا میں گلوبلی ایک پروگرام اسپیشلی ڈیزائن ہوا جس کا نام تھا باٹا چلڈرنز پروگرام, ایبریویٹڈ ایز بی سی پی. اس پروگرام کی تھیم تھوڑی سی ڈائیورسیفائڈ تھی. اس میں تھا کہ ٹو پرووائڈ ٹرانسپیرنٹ اینڈ سسٹینیبل انیشیٹوز فار دی ویل بینگ آف انڈر پریولیج چلڈرن in the area of their education or health or environment or through mentoring sessions. اس کے ساتھ پیرلی اس کا ایک اور سیگمنٹ تھا کہ we have to promote volunteering culture amongst our employees to take these initiatives. So نہ صرف یہ کہ بچوں کی انڈر پریولیج بچوں کی بہتری کے لیے دور رس اور مستقل اقدامات کیے جائیں, پیرلی اپنے جو ہمارے امپلائیز ہیں ان میں بھی ایک والنٹیئرنگ کلچر کریٹ کیا جائے کہ انہیں بھی اس چیز میں بڑھ چڑھ کر ایز اے پیشن ایک کام کرنا ہے. تو اس حوالے سے اس وقت ایک چیلنجنگ پوزیشن پاکستان میں آئی. اس وقت فلڈز آئے ہوئے تھے پاکستان میں, ہیوی فلڈز. تو ان میں ہم نے لوگوں نے 2 ایریاز مارک کیے, ایک کے پی کے میں چارسدہ کا اور صدرن پنجاب میں کوٹدو کا. انیشیل فوڈ ریلیف, میڈیکل کیمپس, اس کے بعد ریہیبلیٹیشن فیز میں ہم نے وہاں پہ ہم نے اسکولوں کا انتخاب کیا. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہم رابطے میں آئے اور ہم نے اس وقت بھی جو چارسدہ کا علاقہ تھا وہاں پہ 5 اسکولس اور کوٹدو میں 4 اسکول. یہ وہ اسکول تھے جو سیلابی پانی کی وجہ سے ڈس فنکشنل ہو چکے تھے, کلیپس کر چکے تھے. ہم نے ان کو مکمل طور پر فنکشنل کر کے بچوں کو کی تعلیم کا اجرا کرایا اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا اور ریویمپ کیا. یہ سلسلہ پھر چلتا رہا. پھر وہ چاہے اسپیشل چلڈرن ہوں, چاہے وہ آرفنز ہوں, ان کے حوالے سے ہم کام کرتے رہے. اور یہ سفر اگر میں یہ 12-13 سال کا جو بی سی پی کا سفر ہے اس میں دیکھوں تو اس میں ہم لوگوں نے 30,000 سے زائد بچوں کو جو ہمارے بینیفیشریز ہیں وہ ہمارے رہے, کہ جس کو نہ صرف ہمیں تعلیم کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, ایک بہتر ماحول دینے کے حوالے سے ہم نے اقدامات کیے. آپ کو اس سے پہلے کاظم صاحب بتا بھی چکے ہیں کہ ریسنٹ فلڈز میں بھی ہم نے لیا, توسر, فاضل پور میں سکولز کیے. ہمارا ریگولر جو فیلڈز ہے وہ یہ ہیں کہ چاہے وہ ہیلتھ اویئرنیس اور میڈیکل کیمپس ہوں, چاہے کسی بھی لحاظ سے تعلیم کا سلسلہ منقطع ہوا ہوا ہے, چاہے ان کو انفراسٹرکچر کی سپلائیز چاہیے یا ان کو کنٹینیوشن آف ایجوکیشن چاہیے, ہم اس میں سپورٹ کریں. ہماری تھیم یہ ہے کہ ہم کیش نہیں ہمیں دینا, وی سرو دیم ان کائنڈس. اور ہمارے جو امپلائیز ہیں وہ ایز والنٹیئر اس میں کام کرتے ہیں. اچھا, واہ, ویری نائس. باٹا کا ایک اور ایک ہیریٹیج ہے فاؤنڈرز ڈے. باٹا 21 سپٹمبر 1894 کو گلوبلی باٹا کا وجود آیا تھا. اچھا, تو اس دن کو جو ہے وہ یاد کرنے کے لیے گلوبلی 21 ستمبر ہر سال فاؤنڈرز ڈے منایا جاتا ہے. فاؤنڈرز ڈے کی تھیم میں ہمارا ہوتا ہے کہ والنٹیئرنگ ایکشن. تو اس دفعہ بھی یہ ایک سامنے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ہے توکیوان. اس اسکول میں تقریباً 1400 بچے زیر تعلیم ہیں. اس اسکول میں ہم نے ایک کلاس روم تھا, اس میں ہمارے والنٹیئرز نے میسنری ورک کر کے
اس کی کنسٹرکشن مکمل کی, اس میں پینٹنگ جابز کی, جو جھاڑ جھنکار تھا نیچے اسے کر کے ایک خوبصورت لان میں تبدیل کیا. لیکن یہ کام ہم پروفیشنل سے بھی کروا سکتے تھے, لیکن اپنے امپلائیز کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر بھی یہ جذبہ بیدار ہو کہ ہمیں یہ کام کرنے ہیں. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جب یہ سفر شروع ہوا تو شاید ہمیں اپنے امپلائیز کو تھوڑا سا وہ کنونس کرنا پڑتا تھا کہ آئیں اور اس چیز میں شامل ہوں, اور وہ اسکپ کر جاتے تھے. اب پوزیشن یہ آتی ہو گئی ہے کہ وہ لوگ خود رابطہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ نے نیکسٹ انیشیٹو کب کرنا ہے, ہمیں بتائیے گا کہ ہم نے بھی ساتھ جانا ہے. جب SOS ولیج میں ہم گئے اور ان بچوں کے ساتھ وقت گزارا تو یقین جانیے کہ ہم کتابوں میں پڑھتے آئے تھے کہ یتیم کی کیا حالت ہوتی ہے, لیکن جب ان بچوں سے ملے, ان کی آنکھوں کی اداسی دیکھی تو ہمارے اندر کی کایا پلٹی. اور میں اپنے بچے کو خود ساتھ لے کے گیا کہ بیٹا دیکھو کہ جن کے والدین حیات ہیں وہ کتنے بلیسڈ ہوتے ہیں, کتنی بڑی بلیسنگ ہے. تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم تو ہمیں کمپنی نے دیا, لیکن در حقیقت اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے ہمارے اندر کی کایا پلٹی. میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کا حصہ بننے کی وجہ سے میرے اندر ان بچوں کے لیے جو جذبات پیدا ہوئے کہ جنہیں کسی بھی وجہ سے مساوی حقوق یا انہیں وہ مواقع دستیاب نہیں ہیں, اگر ہم ان کی بہتری کے لیے کچھ کر سکیں تو یہ جذبات جو میرے اندر پیدا ہوئے شاید یہ احساسات وہ بیدار نہ ہوتے. بہت اچھی بات ہے. ہیٹس آف ٹو BCP. ایگزیکٹلی, وہ کہتے ہیں شیئرنگ از کیئرنگ, اور جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو جو خوشی آپ کو ملتی ہے وہ ہیلپ کرنے کے بعد ہی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور مجھے ایک اور بہت اچھی بات لگی کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں تعلیم اور تربیت ساتھ لے کے چلنی چاہیے, اور سیکھنا انسان جو ہے اس کا عمل ساری زندگی جاری رہتا ہے. تو آپ مطلب اپنی آرگنائزیشن میں امپلائیز کے اندر ایک مطلب یہ چینج لے کر آ رہے ہیں, ان کی تربیت بھی اس حوالے سے کی جا رہی ہے. بہت شکریہ افتخار ڈار صاحب, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, اور یہ جان کے بہت اچھا لگا کہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے باٹا پاکستان. اور جس طرح پہلے میں نے کہا کہ ہماری تمام تر کمپنیوں کو سیکھنا چاہیے, مختلف انڈسٹری کے سیکٹرز کو سیکھنا چاہیے کہ اس طریقے سے جو ہے آپ سوسائٹی کو سرو کر سکتے ہیں اور ایک اچھا ریلیشن جو ہے کمیونٹی کے ساتھ ڈیولپ کر سکتے ہیں.